بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاسم علی ہے اور میرا آج کا ٹاپک فرنٹ ڈیسک سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھنا ہے کہ فرنٹ ڈیسک کا قیام کیوں ہوا۔ آج سے پہلے، فرنٹ ڈیسک کے قیام سے پہلے، جب بھی کوئی بھی ساحل کسی بھی تھانے میں جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ کوئی اپنے علاقے کا بندہ، کوئی علاقے کا معتبر شخص اس کی تلاش کرتا تھا کہ وہ میرے ساتھ تھانے جائے اور مجھے بتائے کہ میں نے کیسے اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے۔ وہ تھانے آتا تھا، محرر آفس آتا تھا، اس کو بٹھایا جاتا تھا، اور پھر جو ہمارا ڈیوٹی افیسر ہوتا تھا وہ کسی وقوعے پر گیا ہوتا تھا اگر، تو اس کے کمرے میں کافی ٹائم وہ بیٹھا رہتا تھا، حتیٰ کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہوتی تھی لیکن اس کی فیلنگز یہ ہوتی تھی کہ شاید میں تھانے آ گیا ہوں تو مجھے کوئی بندہ انٹرٹین نہیں کر رہا، میری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا کہ تھانے کے اس کام کو اور تھانے کے کام کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو پھر فرنٹ ڈیسک کا قیام ہوا۔ فرنٹ ڈیسک کیا ہے؟ جب کوئی بھی ساحل جس کے ساتھ کوئی بھی وقوع سرزد ہوتا ہے یا پھر وہ کوئی بھی اپنی کمپلینٹ لے کر، بے شک وہ کاگزنیبل افینس کی کمپلینٹ ہو یا وہ نان کاگزنیبل افینس کی کمپلینٹ ہو، تو وہ تھانے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک انتہائی اچھا ماحول ملتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ایک گائیڈ کانسٹیبل تھانے کے دروازے پہ ویلکم کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے۔ وہ گائیڈ کانسٹیبل اس کو کیو میٹرک مشین کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں دے دی گئی ہیں، ہیڈز دیے گئے ہیں۔ وہ جیسا کہ بینک میں کیو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، وہ اگر چیک کے لیے گیا ہے، وہاں سے اس نے پیسے نکلوانے ہیں، کوئی بھی اس کا کام ہے تو وہ بغیر سفارش کے اس کے نمبرز چل رہے ہوں گے، اور اس نمبر پہ جب اس کا نمبر آئے گا تو وہ اپنے وہاں پر جا کر اس کو اپنی کمپلینٹ پیش کرے گا۔ وہ سب سے پہلے بایو کیو میٹرک سسٹم سے اپنی وہ پرچی لیتا ہے، اس کے اوپر نمبر آ جاتا ہے، فار ایگزامپل 5 نمبر آ جاتا ہے، یعنی کہ آج کی تاریخ میں تھانے میں 4 بندے کمپلینٹ کے لیے آئے اور اس کا 5واں نمبر ہے۔ وہ اپنے ویٹنگ روم میں انتہائی فرنشڈ، آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق انتہائی بہترین اچھا ماحول فراہم کیا گیا ہے تھانے کا، اور وہ وہاں جا کر بیٹھ کر اپنا ویٹ کرتا ہے۔ جب اس کا نمبر ڈسپلے ہوتا ہے اور اناؤنس ہوتا ہے تو وہ متعلقہ ڈیسک پہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی جو فریاد ہے، وہ جو اپلیکیشن ہے، وہ اگر وہ لکھ سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں لکھ سکتا تو گائیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ایک فوکل پرسن بھی ہوتا ہے جو اس کو بالکل مکمل گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اگر اس کی کوئی چیز گمی ہوئی ہے تو اسی ٹائم پراپرلی فرنٹ ڈیسک سٹاف اس کو اس کا اندراج کر کے اس کے حوالے کرتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن کوئی کاگزنیبل افینس ہوتا ہے تو پھر اس کو پراپر ای ٹیگ لگتا ہے۔ ای ٹیگ لگنے کے بعد آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق ایک پراپر ٹائم ٹیبل دے دیا گیا ہے کہ اگر کاگزنیبل افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس بندے کو جب آپ ای ٹیگ دے دیتے ہیں تو پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ اتنی دیر میں وہ مقدمہ درج کرے، اور اس کو پراپر اس کا ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر نمبر سو اینڈ سو درج ہو چکی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمارا کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا مقدمہ ہے تو پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مقدمے کو درج کرے، اور اسی طرح ہی کرائم اگینسٹ پرسن ہے، اس کا ٹائم ہے کہ وہ 8 گھنٹے کے اندر اندر ہے۔ اسی طرح ہی فراڈ اینڈ فائنینشیل کے کیسز ہیں، جیسے 406 ہو گیا، 499F ہو گیا، یا 420/6871 کا ہو گیا، تو اس کے لیے بھی 7 دن کا ٹائم ہے، اور اس کی پراپر ایک آئی جی صاحب کی طرف سے ایس او پی ہے کہ اس کی ایک ایس او پی بنا کر ود ان 7 days پروسیڈنگ ہے اس کی، وہ دونوں پارٹیز کو زیر دفعہ 160 حکم نامہ طلبی جاری ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کو تھانے بلایا جاتا ہے۔ اگر آئی او یہ سمجھے کہ یہ جینون ہے اور واقعی یہ جو جرم ہے یہ بنا ہے، کاگزنیبل افینس ہے، تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پیش کرتا ہے ان پارٹیز کو، اس کی ایک ایس او پی بنتی ہے۔ ایس او پی بننے کے بعد وہ ایس ڈی پی آفس جاتی ہے، وہ اس پہ اپنی آبزرویشن دیتے ہیں، پھر وہ ایس پی آفس جاتی ہے، وہاں سے وہ الاؤڈ ہوتی ہے، تو پھر کرائم اگینسٹ
فراڈ اینڈ فائنینشیل کا مقدمہ پراپر ایک ایس او پی کے بعد پوری ویریفیکیشن کے بعد درج ہوتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اسی طرح مزید جو ہماری مختلف قسم کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں، جیسے گمشدگی کاغذات کی اپلیکیشن ہوگی، گمشدگی شناختی کارڈ کی اپلیکیشن ہوگی، اس کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی مدد کی جاتی ہے کسی بھی. اور اس کی سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ سفارشی کلچر ختم ہو چکا ہے. کوئی بھی شخص جس کا کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے وہ اپنے نمبر پہ آئے گا، اپنے نمبر پہ اپنے اس فرنٹ ڈیسک والی جگہ پہ جائے گا اور اس کا کام اسی پرائیورٹی کے ساتھ ہوگا جیسے کہ کسی سفارشی کا پہلے شاید کیا جاتا تھا. ہم نے تھانہ کلچر کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے.